हाशिम पे ये अमानत हुसैन आराम फरमा है। और एक बार ज़ैनब की जानिब देखा, लब हिले, फिर सर को झुका लिया। बेटी कुछ कहना चाहते? नहीं फूफी अम्मा। नहीं बेटा, तुमने कुछ कहना चाहा है? फूफी अम्मा से एक सवाल मेरा ये है कि क्या मुल्क शाम में ठंडी हवा नहीं चलती है? क्या मुल्क शाम में ठंडी हवा नहीं चलती है? जिसको अपने वतन वापसी का हमेशा ये जज्बा रहा करता था, जब भी उड़ते परिंदों को देखा तो एक सवाल किया, फूफी अम्मा परिंदे कहाँ जा रहे हैं? बेटा ये अपने आशियानों को वापस हो रहे हैं। वही एक सवाल, फूफी अम्मा अगर ये अपने आशियानों को वापस जा रहे हैं तो हम वतन कब वापस होंगे? जिसको वतन जाने की इतनी आस और उम्मीद जो लगाए बैठी थी, दो तीन जुमले रोने के लिए, फ़िक्रा करबला के लिए काफ़ी है। जो हमेशा इस आस और उम्मीद में रहती थी कि हमें वतन वापस होना है, वो तारीख तो गुजर गई है जब शहजादी अब शाम से करबला और करबला से मदीने की जानिब जाने वाली है। और यजीद ने जब रिहाई का हुक्म दिया, सईद सज्जाद को इख्तियार दिया कि आप मदीने में रहना चाहें मदीने जाना चाहें मदीने चले जाएं, शाम में रहना चाहें शाम में आप रह सकते हैं। हम अपनी फूफी अम्मा से मशवरा करके तुम्हें बताएंगे। बेटा यजीद से कह दो हमारे तबरुकात हमें वापस कर दे और एक मकान खाली करा दे ताकि अपने भैया का हम मातम कर ले। सरहाए शोहदा आते जाते हैं, एक एक बीबी बढ़ करके वारिस और गोद में ले लेती। दो नन्हे सर नजर आए जिनका कोई उठाने वाला न था। शाम की औरतों में से एक ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? ज़ैनब ने एक सयाह किया था, इनकी माँ जिंदा है लेकिन रोज पे रही, इसकी रोने वाली माँ इस दुनिया में नहीं है। और तबरुकात, बस दो जुमले, जब तबरुकात वापस आए हैं, जैसे तबरुकात को खोला ज़ैनब एक एक को उसके तबरुकात को तकसीम करती जाती, हर बीबी बढ़ के अपनी चादर को ऊपर ले लेती है। तारीख ने लिखा एक नन्ही सी चादर जब ज़ैनब के हाथ में आई, ज़ैनब ने जी भर के देखा, जिंदान के गोशे के जानिब चली, ले जाकर के सब्र सकीना पे डाल दिया। ए बेटा मदीने जाने की बहुत तमन्ना थी तुम्हें, ए मेरे लाल उठो हम जा रहे हैं मदीने, ए मेरे लाल उठो हम जा रहे हैं मदीने। हो ना हो आवाज आई हो, फूफी अम्मा जाइए मदीना आपको मुबारक हो, मेरा भैया असगर करबला में है, जिंदा ने शाम मुझे आबाद करना है।
کر حسین، بیٹے کا زخم دیکھ کے تڑپی جو مامتا، بیٹے کا زخم دیکھ کے تڑپی جو مامتا، پسلی کا درد بھول گئی آج فاطمہ، پسلی کا درد بھول گئی آج فاطمہ، پسلی کا درد بھول گئی آج فاطمہ، درد بھول گئی آج فاطمہ، کہتی تھی اپنے لال کی پیشانی چوم کر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، یہ بولی گود میں سرور کا رکھ سر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، تنہا جوان کی لاش اٹھائی ہے مرحبا، تنہا جوان کی لاش اٹھائی ہے مرحبا، اصغر کی قبر تو نے بنائی ہے مرحبا، اصغر کی قبر تو نے بنائی ہے مرحبا، اصغر کی قبر تو نے بنائی ہے مرحبا، قبر تو نے بنائی ہے مرحبا، گزری مصیبتوں میں تیری پوری دوپہر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، زہرا یہ بولی گود میں سرور کا رکھ سر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، پڑتی ہے خاک گرم تیرے زخم پر حسین، پڑتی ہے خاک گرم تیرے زخم پر حسین، مقتل میں تیز دھوپ ہے نور نظر 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 حسین، ڈال دوں میں اپنی رضا تیرے جسم پر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، زہرا یہ بولی گود میں سرور کا رکھ سر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین، زخموں پہ زخم کھا کے
دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین. کچھ اتنا دردناک تھا نوحہ عبدال کا. لیا لیا لے. کچھ اتنا دردناک تھا نوحہ عبدال کا. اصغر لحد میں سن کے تڑپتے تھے مصطفیٰ. اصغر لحد میں سن کے تڑپتے تھے مصطفیٰ. اصغر لحد میں سن کے تڑپتے تھے مصطفیٰ. تڑپتے تھے مصطفیٰ. جب فاطمہ یہ کہتی تھی تھامے ہوئے جگر، کچھ دیر ماں کی گود میں آرام کر حسین. زہرا یہ بولی گود میں سرور کا رنگ سر، کچھ دیر آرام کر حسین. لاشیں اٹھا کے دور چکی ہے تیری کمر. ممبران اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد العرب والعجم صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات عزیزان محترم، برادران ایمانی، قبل اس کے مبارکہ کی ذیل میں کچھ عرض کریں. ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا حسن صاحب قبلہ کی صاحب ایک صلوات پڑھیں بابا بلند. عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے
तीसरी साल इस मिंबर से ये शरफ हासिल हुआ कि हम आप हज़रात के दरम्यान में हैं। मुसलसल तीसरा साल है। मजमा एक बात मद्देनजर रखिएगा कि आप सुनेंगे तो जाकिर सुनाएगा। अभी मैं मजलिस सुन रहा था कुबला मुबीन साहब की। अगर इस तरह सुनेंगे तो फिर वही एक मिसाल होती है ना कि ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव करता है तो पहलू में बैठने वाले को सोने नहीं देता है, इसलिए कि अगर वो सोएगा तो फिर उसे भी नींद आएगी, और उसे अगर नींद आ गई। दूसरी मिसाल और दे, ड्राइवर अगर अच्छा है, होश में है, तो बैठने वाले चाहे जैसे भी हों मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और अगर बैठने वाले चाहे जितने भी होशमंद हों, ड्राइवर अच्छा नहीं है तो फिर मंजिल मुश्किल है। अज़ीज़ान मोहतरम, बगैर किसी तमहीद के मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए आमादा हैं? नारे हैदरी, खुदावंद आलम अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से लोगों की हिदायत के लिए किताब भी आई है, अहले बैत भी आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान जलवागाहे परवरदिगार है। कुरान पैगंबर इस्लाम का जिंदा और जावेद मोजिज़ा है। ज़मान व मकान की हदें इसे महदूद नहीं कर सकती। ये हर ज़माने के लिए मुश्किल कुशा है, हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की शिफा है, हाजतमंद के लिए दुआ है, दोस्त के लिए सिपर है, दुश्मन के लिए कहर है। गले में डाल लो तो जान में जान आ जाए, मकान में रख लो तो हिफाजत मकान हो जाए, ज़बान पे आ जाए तो क़ारी कुरान हो जाए, दिल में उतर जाए तो ऐन ईमान हो जाए, मुर्दे पे पढ़ा जाए तो जिंदा हो जाए। एक सलावत पढ़िए और मोहम्मद वाले अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कुरान को अहले बैत से पहचाना है, अहले बैत को कुरान से नहीं पहचाना। इसलिए कि कुरान मिल्कियत है, अहले बैत मालिक है। कुरान दर्स है, अहले बैत मुदर्रिस है। कुरान इल्म है, अहले बैत मुअल्लिम है। और मिल्कियत से मालिक कहीं ज्यादा अफजल होता है। मिल्कियत से मालिक कहीं ज्यादा अफजल होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने दोनों चीजें भेजी, कुरान भी, अहले बैत भी। दोनों की हकीकत एक है। जो कुरान की हकीकत है वही अहले बैत की हकीकत है। मेरे माबूद, जब दोनों की हकीकत एक है तो फिर एक की पैरवी करने के लिए कहा होता। दोनों की पैरवी करने की जरूरत क्या है? तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम। मिसाल दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जो मानी रहमान के हैं वही रहीम के हैं। भाई रहमान के भी मानी रहमत के हैं
رحیم کے معنی بھی رحمت کے ہیں. ہم اور آپ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں اور کہیں کوئی چیزیں اضافی ہوتی ہیں یا تکرار ہو جاتی ہے تو نکال دیتے ہیں. معبود جب دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہے تو پھر دو کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی رکھ دیتا. آواز آئی لفظ دو ہے، معنی برابر دونوں کا ایک ہے، صحیح ہے، لیکن فرق ہے اس لیے کہ رحمان ہماری وہ رحمت ہے جو سب کے لیے ہے. رحمان ہماری وہ رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، لیکن رحیم ہماری رحمت سب کے لیے نہیں ہے. بھائی رحمان سب کے لیے، بارش ہوتی ہے خدا کی رحمت ہے سب کے لیے، جو مانے اس کے لیے بھی، جو نہ مانے اس کے لیے بھی، جو سجدہ کرے اس کے لیے بھی، جو سجدہ نہ کرے اس کے لیے بھی. بھائی رحمان وہ رحمت ہے جو موسیٰ کے لیے بھی تھی، فرعون کے لیے بھی تھی، آدم کے لیے بھی تھی، پسر آدم کے لیے بھی تھی، نوح کے لیے بھی تھی، پسر نوح کے لیے بھی تھی، سب کے لیے تھی. لیکن رحیم وہ رحمت ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے. رحمان سب کے لیے، رحیم صرف مومنین کے لیے. اسی طرح قرآن اور اہل بیت دونوں کی حقیقت ایک ہے، لیکن وہ رات بے مثل، قرآن بے مثل. قرآن جس مہینے میں آیا وہ بے مثل، قرآن جس رات میں آیا وہ بے مثل. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جس پر آیا وہ قرآن پڑھنے کے لیے جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے خون کی پاکیزگی ضروری ہے. خون پاک ہونا چاہیے عزیزان محترم. تو اللہ نے دونوں چیزیں بھیجی انسانوں کی ہدایت کے لیے. پیغمبر اس دنیا سے گئے تو دونوں چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن بھی اہل بیت بھی. حدیث ہے نا انی تارکم فیکم الثقلین، دونوں چیزیں چھوڑی تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو. لیکن لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی. دنیا کا ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو دو چیزیں چھوڑتا ہے. بہت توجہ، ہر مرنے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. اولاد کو بھی چھوڑتا ہے، پراپرٹی بھی چھوڑتا ہے. اگر کسی کی نیت خراب ہوتی ہے، پراپرٹی پہ خراب ہوتی ہے، اولاد پہ نہیں ہوتی. ہر کوئی کہہ سکتا ہے یہ مکان ہمارا، ہر کوئی کہہ سکتا ہے یہ زمین ہماری، ہر رشتہ دار کہہ سکتا ہے یہ پراپرٹی ہماری ہے، لیکن اولاد نہیں کہہ سکتا ہماری. اس لیے کہ اگر اولاد کو کہہ دیا تو تھپا لگے گا، اس لیے کہ بولنے والی ہے، پراپرٹی خاموش ہے. لوگوں نے اسی لیے قبضہ کیا. اسی لیے لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس لیے کتاب تو بول نہیں سکتی، کتاب تو کہہ نہیں سکتی. اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت بولنے والے. تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت اللہ نے دونوں کو بھیجا. بھائی قرآن ہماری لکھی ہوئی کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی. جب ہماری لکھی ہوئی کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو ایرے گیرے عرب کے بدو نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے جنہوں نے کہا نبی ہمارے مثل ہے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن کو بھیجا، قرآن نے چیلنج کیا فاتو بسورۃ من مثلہ، ہمت ہے تو ایک چھوٹے سے سورے کا مثل لے کے آؤ. تم ہم زبان ہو، تم عربی زبان جانتے ہو، تم گرامر سے واقف ہو، ہمت ہے تو لے کے آؤ. قرآن نے تو یہاں تک کہا تم اگر ایک دوسرے کی مدد سے بھی چاہو کہ اس کا مثل لائے نہیں لا سکتے. تو جب تم قرآن کا مثل نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بے مثل ہے. قرآن بے مثل ہے. قرآن جس مہینے میں اللہ نے بھیجا، رمضان 11 مہینوں کا سید و سردار ہے، وہ مہینہ بے مثل ہے. قرآن جس رات میں آیا
کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جس پر آئے وہ تمہارے مثل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت اللہ نے دونوں کو بھیجا۔ اچھا، جب قرآن آیا تھا تو کیا ایسا ہی آیا تھا جیسا ہم اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، کاغذ پہ لکھا ہوا دو دفتیوں کے درمیان؟ ایسا تو نہیں آیا تھا۔ اسے اس لیے مرتب کیا گیا، دو دفتیوں کے درمیان میں اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم آسانی سے تلاوت کر سکیں، ہماری تلاوت میں آسانی ہو جائے۔ تو جب عزیزان محترم قرآن اس طرح نہیں آیا تو پھر اہل بیت کیسے آئے؟ اہل بیت بھی نور کے ہیں۔ جس طرح قرآن مرتب کیا دو دفتیوں کے درمیان تاکہ ہماری تلاوت میں آسانی ہو سکے، اللہ نے اہل بیت کو بھی بھیجا لباس بشری میں تاکہ ہدایت میں آسانی ہو سکے، تاکہ آسانی سے ہدایت کر سکے۔ ورنہ وہ نور جو اللہ کا مخصوص نور تھا، جس سے اللہ نے خلق فرمایا پنجتن کو، اس کو اللہ نے لباس بشری میں بھیجا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو سکے۔ عزیزان محترم، ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ مولا کائنات نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں، جس چیز سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا ہے۔ کیا؟ انسانوں سے کہا جس سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا ہے۔ دیکھیں، مولا نے اپنے روح کی بات نہیں کی ہے، اپنے جسم کی بات کی کہ جس چیز سے تمہاری روح بنی اس سے ہمارا جسم بنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب ہماری روح کا کمال دیکھو۔ ہماری روح کا کمال یہ ہے کہ ہم سو رہے بنارس میں، خواب دیکھ رہے بمبئی کا۔ جہاں جہاں روح جا رہی ہے ہم خواب دیکھ رہے ہیں، سو رہے بنارس میں، خواب بمبئی کا دیکھ رہے ہیں۔ سوتے سوتے اچانک ایک مچھر نے کاٹا، جیسے ہی مچھر نے کاٹا ویسے ہی ہماری آنکھ کھلی۔ عزیزان محترم، روح تھی بمبئی میں جیسے ہی مچھر نے کاٹا روح پلک جھپکتے میں آ گئی۔ مولا فرماتے ہیں جس سے تمہاری روح بنی ہمارا جسم بنا۔ اب اگر پلک جھپکتے میں علی مدینے سے خیبر پہنچ جائے، تعجب نہ کیجئے گا اگر پلک جھپکتے میں پہنچ جائے۔ دیکھیں، پلک جھپکتے کے جب بات آئی تو مجھے ایک جملہ یاد آیا، مولا کہنا خیبر پلک جھپکتے میں پہنچ گئے، مدینے سے مدائن سلمان کی نماز پڑھانے کے لیے پلک جھپکتے میں پہنچ گئے، رسول معراج پہ پلک جھپکتے میں پہنچ گئے۔ لوگ بڑی سنت کے پابند ہیں نا، بڑی سنت پہ عمل کرتے نا پیغمبر کی۔ معراج کا مسئلہ چھڑا تو لوگوں نے کیا کہا سمجھ میں نہیں آتا، پلک جھپکتے میں پیغمبر گئے اور واپس آ گئے، زنجیر ادھر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی نہیں، پیغمبر آ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تمہیں سمجھائیں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ اگر تمہاری بات کی سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے اتنا بتاؤ، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے، کہاں ساتھ لے گئے؟ میں بہت توجہ، کہاں لے گئے؟ ہم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، کہاں چلائی؟ ہم نے اسماعیل ذبح ہو گئے، کہا نہیں۔ ہم نے ذبح کون ہوا؟ کہا دمبا۔ ہم نے دمبا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جنت سے۔ تو ہم نے سرکار 6 مہینے پہلے چلا ہوگا، 6 مہینے پہلے چلا ہوگا۔ کہا نہیں صاحب، پلک جھپکتے میں آ گیا۔ ہم نے لعنت ہو تمہارے اوپر کہ تمہیں ایک جانور پہ یقین ہے کہ پلک جھپکتے میں آ سکتا ہے۔ جانور پہ یقین ہے کہ پلک جھپکتے میں آ گیا۔
پیغمبر کی ذات پہ یقین نہیں ہے، پیغمبر کی ذات پر یقین نہیں آتا. وہاں کا مسئلہ چھڑا تو کہہ دیا کہ جسم سمیت کیسے جا سکتے ہیں، اتنی جلدی خواب میں دیکھا ہوگا کہ ہم معراج پر گئے، خواب میں دیکھا ہوگا. بہلول نے مسئلہ حل کر دیا خواب والا. نماز کا اجازت ہے، پڑھا دے آج. تو کہا ہم تو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، لنگی میں پڑھ لیتے ہیں، نیکر میں پڑھ لیتے ہیں. آپ تو پھر بھی علی کے دیوانے، آپ کے پیچھے پڑھنے میں کیا ہے. چلے بہلول نے جوتیاں دبا لی بغل میں. کہا بہلول دیوانے ہو گئے، مسجد میں جا رہے ہیں، جوتیاں اتار دو. کہا کیوں؟ اس زمانے میں جوتیاں چوری ہوتی. کہا اتار دو ورنہ نماز نہیں ہوگی. بہلول نے کہا نماز نہیں ہوگی، جوتیاں تو ہوگی. اور شروع کیا سبحان الذی اسری بعبدہ کی جگہ پھر رویا. خواب میں پیچھے سے لقمہ دیا گیا، پھر دہرایا، پھر لقمہ، پھر دہرایا، پھر لقمہ. تیسری بار بہلول نے مڑ کے کہا پھر جھگڑا کس بات؟ جو تم کہتے ہو وہی تو کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت اللہ نے دونوں کو ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا دامن رہے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہے، حسین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم نے صحیح بات ہے مانتے ہیں، کہتے ہیں ان کو جزا ملے گی. تو ہم نے سرکار ہمارے مذہب میں جہاں تولا ہے وہیں تبرہ بھی ہے، منافقت نہیں ہے. جہاں اہل بیت سے محبت ہے وہیں ان کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے. یہ نہیں کہ محبت بھی کریں اور دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. تولا ہے جہاں وہیں تبرہ بھی ہے. اور ہم کرتے، ایک بات یاد آ گئی اس کے اوپر. منتظر زیدی کا نام سنا ہے؟ ارے بڑا شور شرابہ ہوا تھا، بش کو جوتا مارا تھا. منتظر زیدی بڑے پوسٹ اشتہاروں میں نام تھا، اخباروں میں نام تھا، چاروں طرف مسلمان ہائے ہائے مطلب تعریفیں کر رہے تھے. بہت سچا مسلمان ہے، بہت سچا مسلمان ہے، بہت سچا مسلمان ہے. یہ سچا مسلمان کیوں کہہ رہے تھے اسے؟ نماز کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، جو چلا چلا کے کہہ رہے تھے بہت سچا مسلمان ہے. کس بنا پہ؟ کہا اس لیے کہ ظالم کو ذلیل کیا. ہم نے اگر یہی دلیل ہے ظالم کو ذلیل کرنا سچے مسلمان ہونے کی، یہی دلیل ہے سچا مسلمان ہونے کی، ظالم کو ذلیل کرنا، تو ہم نے 14 برس سے یہی تو کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا اتفاق سے اس کے جوتے کا نمبر بھی 10 تھا. اس کے جوتے کا نمبر بھی 10 تھا، جس کے ذریعے سے ذلیل ہوا، اور ہمارا 10واں بھی تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر گمراہی سے بچنا ہے. پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دونوں سے متمسک رہنا. عزیزان محترم، قرآن، ہم نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ ہم نے قرآن سے اہل بیت کو نہیں پہچانا ہے، قرآن کو اہل بیت سے پہچانا ہے. اس لیے کیا بتائیے کہ قرآن پہلے آیا یا پہلے علی نے تلاوت کی؟
پہلے روٹیاں دی گئی یا سورہ دہرایا؟ اہل بیت عمل کرتے چلے گئے، قرآن بنتا چلا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ منزل ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں جب مولا کائنات نے بت گرائے تھے رسول کے کاندھے پر، عجیب منزل ہے بھائی، یہاں تو مہر نبوت تھی، قرآن لکھا ہوا تھا۔ یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کا معاملہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن اہل بیت یعنی مولا کائنات قرآن ناطق ہے، قرآن صامت ہے۔ یا رسول اللہ، قرآن لکھا ہوا ہے، علی کے پیر ہیں، توہین قرآن نہیں ہو رہا ہے؟ توہین قرآن نہیں ہو رہا ہے؟ علی کے پیر۔ عزیزان مطلب اگر قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دی جائے تو توہین قرآن ہے۔ اگر قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے تو توہین قرآن نہیں ہے۔ اگر یہاں قرآن صامت ہے تو مولا کائنات قرآن ناطق ہے۔ یہ خاموش قرآن، علی بولتے ہوئے قرآن۔ عزیزان مطلب قرآن کا سورہ حمد کے علاوہ جتنے سورہ ہیں سب کل قرآن نہیں ہے، جزء قرآن ہے۔ چاہے کوئی بھی سورہ ہو، سارے سورہ جزء قرآن۔ ایک سورہ حمد ہے جسے کل قرآن کہا گیا، سورہ حمد۔ اور سورہ حمد کی یہ فضیلت ہے کہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ مکے میں نازل ہوا، مدینے میں بھی۔ لوگوں نے کہا رسول بھول گئے تھے اس لیے دوبارہ نازل ہوا۔ اتنے بڑے بڑے سورے نہیں بھولے پیغمبر، سورہ حمد بھول گئے۔ تو عزیزان محترم، جتنے سورے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ جتنا تم قرآن کو مانتے ہو کم سے کم اتنا ہی اہل بیت کو مانو، اتنا ہی اہل بیت کو مانو۔ قرآن کو مانتے ہو اتنے اہل بیت کو مانو، اس لیے کہ قرآن کے جتنے سورے ہر سورہ ایک فضیلت رکھتا ہے، ایک خاصیت رکھتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیے روزی میں اضافہ ہوگا، سورہ ناس پڑھیے جادو کا اثر دور ہوگا، سورہ کوثر پڑھیے بے اولاد والے کو اولاد ملے گی، سورہ اعلیٰ پڑھیے جنت ملے گی، سورہ مزمل پڑھیے پیغمبر کی زیارت ہوگی۔ الگ الگ سورے، جتنے سورے سب کی خاصیت الگ ہے۔ اگر قرآن کے اندر یہ چیز ہے تو پھر اہل بیت میں بھی تو ہونا چاہیے۔ یا محمد کہیے رفعت ملے گی، یا محمد یا علی کہیے بلندی ملے گی، یا فاطمہ کہیے پاکیزگی میں اضافہ ہوگا، یا حسن کہیے اخلاق بڑھے گا، یا حسین کہیے صبر ملے گا۔ عزیز عالم بات توجہ، کیونکہ جس طرح قرآن کے سوروں کی خاصیت اسی طرح اہل بیت کی بھی خاصیت۔ سورہ کوثر پڑھتے رہیے، بے اولاد والے کو اولاد ملے گی۔ سورہ کوثر چھوٹا سا سورہ، اگر یہ قرآن کا چھوٹا سا سورہ، قرآن ثابت کا چھوٹا سا سورہ بے اولاد والے کو اولاد دے سکتا ہے تو پھر قرآن ناطق حسین اگر راہب کو دے دے تو تعجب نہ کیجئے گا۔ سورہ اعلیٰ، بھائی سورہ اعلیٰ قرآن کے سامنے کیا ہے؟ قرآن سمندر ہے، سورہ اعلیٰ ایک قطرہ سمجھ لیجئے اس کے سامنے ہے۔ قرآن سمندر، سورہ اعلیٰ ایک قطرہ قرآن کے مقابلے میں، لیکن پڑھتے رہیے جنت ملے گی۔ ایک قطرہ سمندر قرآن، سورہ اعلیٰ ایک قطرہ۔ اگر سورہ اعلیٰ پڑھنے سے جنت مل سکتی ہے تو پھر ایک قطرہ اگر حسین کے غم میں گر جائے تو کیا جنت نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ آج دنیا کا مسلمان پکڑیے مسجد میں، پکڑیے مسجد، ہر مسلمان دنیا کا یہ کہتا ہے ہمارا
ہر عمل قرآن کے ساتھ ہے. نماز قرآن کے ساتھ، روزہ قرآن کے ساتھ، حج قرآن کے ساتھ، زکات قرآن کے ساتھ. ہر مسلمان کہتا ہے ہمارا ہر عمل قرآن کے ساتھ. وہی پکڑ کے مسجد میں پوچھئے، سر پہ قرآن رکھ کے اس سے کہیے کہ تیرا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہے، تو کہے گا ہاں ہمارا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہے. تو اس سے سوال کیجئے کہ یہ بتا اگر تیرا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہے تو پھر بتا قرآن کس کے ساتھ ہے؟ جب تیرا ہر عمل قرآن کے ساتھ ہے تو پھر بتا قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. عزیزان محترم، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور اس کے بعد 2 مجلسیں ہونا ہے. نماز صبح سے پہلے آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، 5 بجے کی ہماری ٹرین ہے. اس لیے اختصار کے ساتھ عزیزان محترم، تو قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ. مولا کائنات کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ علی کے نام سے آگ بجھ جاتی ہے، علی کے نام سے آگ گلزار ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، ہم نے علی تو آقا ہے، علی مولا ہے. علی کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو آقا مولا ہے، یہ بیکار کہہ رہے ہو علی کے نام سے آگ گلزار ہو جاتی ہے. ہم نے وہ تو مولا ہے. علی کے چاہنے والوں کو دیکھیے پہلے، علی کے چاہنے والوں کی منزل دیکھیے. روز محشر جب پل صراط سے نکل رہے ہوں گے لوگ، تو جو دشمنی علی کی، بغض علی میں جو جائیں گے نا، وہ تو ادھر ادھر گریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسبنا کتاب اللہ والے ہوں گے نا. ایک کا دامن، بھائی ایک بالٹی پانی لے کے چلیے، بیلنس برابر نہیں رہتا ہے، ایک طرف آدمی جھکا رہتا ہے. اور اگر دونوں ہاتھوں میں ہو تو بیلنس برابر رہتا ہے. جو ایک والے ہیں وہ ادھر ادھر گریں گے، اور جو دونوں والے ہیں جب نکلیں گے تو بڑی آرام سے نکلیں گے. ادھر بھی دیکھیں گے کون پڑا ہے، ادھر بھی دیکھیں گے کون پڑا ہے. تو آگ گلزار ہونے کی بات ہے. جب اس طرح دیکھ دیکھ کے ٹہل ٹہل کے چلیں گے تو جہنم سے آواز آئے گی مولا کائنات سے کہ علی اپنے ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ جلدی جلدی پل صراط پار کریں، اس لیے کہ ان کے سینوں کے اندر جو تمہاری محبت ہے اس کی ٹھنڈک ہماری آگ کو بجھا رہی ہے. کے سینوں میں جو تمہاری محبت ہے نا، اس کی ٹھنڈک سے ہماری آگ بجھی جا رہی ہے. تو جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے ان سے آگ بجھ جائے گی تو پھر مولا تمہارے آقا ہے. مولا کی کیا بات کرنا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان محترم، قرآن اور اہل بیت، پیغمبر نے دونوں چیزیں چھوڑی، اللہ نے دونوں چیزیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں. تو دونوں چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے، ایک کو نہیں. کیوں؟ مولا کائنات کے سلسلے سے 2 باتیں مجھے کہنا ہے، اس کے بعد ربط مسائل. عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ بعد رسالت معاف، رسالت معاف نے اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا وسیع پیغمبر نے مولا کائنات کو بنایا تھا.
لیکن لوگوں نے دھکا مار دیا. لوگوں نے مولا کائنات کو دھکا مار دیا. اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا, پیغمبر کے زمانے تک تو سب ایک تھے, یہ بعد میں سب کیوں ایسے ہو گئے الگ الگ؟ بعد میں یہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ پیغمبر کے زمانے تک تو سب ایک تھے, بعد میں کیوں الگ ہو گئے؟ بعد میں کیوں فرقے بنے؟ ہم نے سرکار برا نہ مانیے تو کہیں, کیا کہیے؟ ہم نے جو بگھی ہوتی نا ٹانگا, کون کھینچتا ہے؟ کا گھوڑا. ہم نے اگر گھوڑا مر جائے تو کیا کریں گے؟ کا گھوڑا مر جائے گا تو دوسرا گھوڑا اس میں لگایا جائے گا. ہم نے بس یہیں سے فرق ہو گیا. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ گدھا بھی تو گھوڑے کی صورت کا ہے. اسے لگا یہی سے فرق ہو گیا. تو عزیزان محترم, مولا کائنات نے کبھی پرواہ نہیں کی. بات آتی بات بڑھتی چلی جاتی. مولا کائنات نے کبھی دیکھیں انسان کی جیب سے اگر, حالانکہ یہ بات میں نے پچھلے سال پڑھی, میں آپ کو بتا دوں, ہاں, اگر انسان کی جیب سے 50 روپیہ کہیں راستے میں گر جائے تو 50 بار دیکھے گا, آئے گا جائے گا. اور اگر زبردستی چھین لیا جائے تو 50 جگہ بیٹھ کے شکایت کرے گا کہ ہماری جیب سے 50 روپیہ فلاں صاحب نے زبردستی چھین لیا. مذہب بدل دوں گا, کوئی تاریخ میں لا کے دکھا دے کہ مولا کائنات نے کبھی کہیں شکایت کی ہو کہ ہماری خلافت چھین لی گئی. کبھی کہا ہو کسی سے کہ ہماری خلافت چھین لی گئی؟ کیوں نہیں کہا؟ مولا کائنات کی نگاہوں میں خلافت کی ویلو کیا تھی؟ مولا کائنات کی نگاہ میں خلافت کی ویلو کیا تھی؟ اتنا بتا دوں میں آپ کو. کہاں امیر المومنین, کیا اوقات تھی خلافت کی. ایک انسان ایک شاپنگ مال کے پاس آیا, کروڑ پتی ارب پتی آدمی شاپنگ مال کے پاس آیا, جیب سے بٹوا پرس نکالا, 1000 کے نوٹ بھرے ہوئے, تو اس نے 1000 کا نوٹ نکالا, ایک اٹھنی نکلی, نکلنے کے بعد جو لڑکتی ہوئی نالی میں جا کے گر گئی. اب انصاف سے بتائے وہ کروڑ پتی اٹھنی کے لیے نالی میں ہاتھ ڈالے؟ ڈالے؟ اور وہیں پہ ایک آدمی آیا جس کی کل پونجی اٹھنی تھی. تو نالی کیا گٹر میں بھی کود جائے گا؟ تو وہ مولا کائنات جو کائنات کا مالک ہو, خلافت کی ویلو اس کی نگاہ میں کٹھنی کی تھی, چلی گئی. جو کائنات کا مالک ہو اسے کیا پرواہ, اس کو کیا ضرورت تھی؟ لوگ کہتے ہیں, دیکھیں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں میں, کسی کا نہیں, ہمارا عقیدہ کہ جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی, جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی. اور مسلمانوں کے باقی فرقے اس بات کو مانے یا نہ مانے, لیکن ان کے لاشعور میں یہ ضرور ہے کہ جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی. اور اگر نہ ہوتا تو پھر کتابیں اٹھا کے دیکھیے ساری, یہ نہ لکھتے کہ علی ان سے بھی راضی تھے, علی ان سے بھی راضی. یہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا علی راضی تھے؟ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سے علی راضی اس سے اللہ راضی. اور دلیل یہ دیتے ہیں, بہت توجہ, دلیل یہ دیتے ہیں علی کے راضی ہونے کی. علی اگر راضی نہیں تھے تو دربار میں آ کے عقدہ کشائی کیوں کرتے تھے؟ مسائل کو کیوں حل کرتے تھے؟ ہم نے علی کا دربار میں آ کے مسائل حل کرنا, عقدہ کشائی کرنا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے خدا سب کو رزق دیتا ہے, جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے, جو سجدہ کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جو نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے. تو اس نے تو فرعون جیسے انسانوں کو بھی رزق دیا ہے, نمرود کو بھی رزق دیا ہے, تو اس کا رزق دینا اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے, اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے. اب اگر علی کسی کی مدد کرے تو یہ راضی
گشا ہونے کی دلیل ہے۔ اور نہ جانے بعد میں کیا کیا افسانے لکھے گئے کہ وہ تو علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی، 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی۔ میں اسے علی ہی نہیں مانتا جو بیعت کر لے، میں اسے علی ہی نہیں مانتا جو بیعت کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی امام ہے، علی امام ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ خدا معبود ہے، معبود کا مطلب اس کی عبادت کی جائے۔ اگر وہ عبادت کرنے لگے تو معبود نہیں، علی کسی کی اطاعت کرنے لگے تو امام نہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد وعلی مولا کائنات اور کسی کی بیعت، ارے بڑی بات ہے صاحب۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی مچھلی کھانا جائز ہے کون سی حرام، اس کے ہاتھ میں اسلام کی باغ ڈور دے دی جائے۔ کیوں دے دی گئی تھی؟ کہا سب سے زیادہ بوڑھے وہی تھے، بزرگ، صلوات پڑھیے قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کے پرنور نظارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا بدعت ہے، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ حیدری حیدری نعرے سلوات۔ بزرگ تھے، ایک صاحب ایک گاؤں میں ایک دیہات میں گئے، جانے کے بعد انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا مبارک ہو بھائی، کہا بھیا اس بڑھاپے میں کہا ہے کہ مبارک بات ہے، بڑھاپے میں کہا ہے کہ کہا صاحب آپ کے صاحبزادے بن گئے، کہا کس بیس پہ؟ کہا کیونکہ بزرگ وہی تھے، کہا میں تو ان کا بھی باپ ہوں۔ تو عزیزان مطلب وہ مولا ہے کہنا، وہ امیر المومنین جس کی نگاہ میں خلافت کی کوئی بھی نہیں، اس کے فرزند کے لیے کہا گیا کہ حکومت کے لیے نکلے تھے، اقتدار کے لیے نکلے تھے۔ عزیزان محترم امام حسین اقتدار اور حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے مدینے سے، اسلام کی بقا کے لیے۔ عزیزو اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام تو ہوتا، لیکن کس صورت کا ہوتا نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا سے یہ فائدہ ہوا، واقعہ کربلا سے پہلے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، اب کوئی مولانا آدھا گھنٹہ پہلے ہی پڑھائے۔ تو عزیزان محترم امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی۔ 2 سال میں نے شہزادی سکینہ کے مصائب پڑھے، اور ہر ذاکر نے میں سمجھتا ہوں جہاں تک شہزادی کے سکینہ کے مصائب پڑھے، لیکن بعد میں چونکہ تابوت نکلتا ہے، بعد والے کے لیے تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ 4 ذاکرین پڑھ چکے ہیں، اب کیا پڑھیں۔ میں ایسا بھی نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ مصائب نہیں ہے، بہت سارے مصائب ہیں، لیکن آج میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں آج بھی سکینہ کے مصائب نہیں پڑھوں گا، آج امام حسین کے مصائب پڑھوں گا، ایک روایت پڑھوں گا اور چند جملے مصائب۔ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک انسان کشتی میں سفر کر رہا تھا، درمیان سفر کشتی ٹوٹ گئی، لوگ غرق ہو گئے۔ ایک تھا محب حسین جو تختے پہ بیٹھا ہوا تھا، کنارے تک پہنچ گیا، کنارے پہنچا، باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد اب اس کی جہاں تک نگاہیں جا رہی ہیں صرف صحرا ہے، صحرا، پیڑ تو پیڑ، گھاس پھوس کا وجود نہیں، انسان تو انسان، جہاں پرندوں کا وجود نہیں، کچھ نہیں، سوچ رہا ہے کدھر جائے۔ اچانک اس کی نگاہ پڑی، ایک انسان زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ زمین پر کچھ لکھتا ہے،
اور لکھنے کے بعد چیخ مار کے روتا ہے. اب جب وہ روتا ہے تو اس کے ساتھ میں لاکھوں آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ چلا چلنے کے بعد پشت کی طرف سے دیکھا کہ لکھ کیا رہا ہے. پشت کی طرف سے دیکھا کہ کیا لکھ رہا ہے. تو شخص زمین پر یا حسین لکھتا ہے اور چیخ مار کے روتا ہے. جب اس نے یا حسین دیکھا لکھتے ہوئے تو اس کی ہمت بڑی، حوصلہ بنا. اب پشت کی طرف سے نہیں، سامنے سے آگے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے بتا تو کون ہے، میرے مولا کا نام لکھ. اس نے سر اٹھا کے کہا کہ یہ بات تو مجھے تجھ سے پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ جب سے حسین شہید ہو گئے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس صحرا کو اپنے لیے چنا ہے، میں صرف اپنے مولا کو روتا ہوں. تو کون ہے یہ بتا، جہاں پرندے پر نہیں مار سکتے تو کہاں سے آ گیا. تو اس نے اپنی داستان بتائی، میں اس طریقے سے آیا. بتانے کے بعد کہتا ہے کہ تم بتاؤ تم کون. بھائی اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا میں جعفر جن ہوں. جیسے اس نے جعفر کا نام سنا، کہا جعفر تم تو کربلا میں موجود تھے. جعفر تم کربلا میں موجود تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے بتاؤ میرے آقا پہ کیا کیا. اللہ اکبر. جعفر نے کہا نہ پوچھ مجھ سے، میں نہیں بیان کر پاؤں. کہتا تمہیں فاطمہ کا واسطہ، تمہیں حسن کا واسطہ بتا دو. بھائی اتنا کہنا تھا. جعفر نے کہا سن، ایک زمانہ تھا جب میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا علی کی. مولا علی نے میرے سر پہ تاج رکھ کے تمام جنوں کا سردار مجھے بنا دیا. ہر تاریخ میں میں اپنی اسی تاریخ میں جشن مناتا تھا. اس سال میں جشن کی تیاری کر رہا تھا، 2 جن آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں جعفر تو جشن کی تیاری کر رہا ہے، جس کی اولاد کے صدقے میں تجھے تاج ملا وہ کربلا میں نلوے آدھا میں ملا. میں اتنا کہنا تھا. جعفر نے سب کچھ چھوڑا، لشکر کو لیا. جعفر چلنے کے بعد نجف سے گزرے، مولا کے روضے پہ سلامی دی، کوئی جواب نہیں آیا. جعفر کہتا مولا ہمیشہ آپ ہمارے سلام کو جواب دیتے تھے، آج جواب نہیں دیا، آج جواب نہیں ملا. لیکن پھر جعفر کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ جس کا بیٹا نر گئے آدھا میں ہو. آج علی بھی نجف نہیں ہے، آج علی بھی نجف سے کربلا پہنچ گئے. جعفر کہتا میں کربلا کے میدان میں پہنچا، میں نے کہا میرا آقا دکھائی نہیں دے رہا ہے. جن بولتے ہیں لشکر والے کہتے ہیں آگے بڑھیے سردار آپ کا آقا آگے ہے. جعفر کہتا ہے میں نے دیکھا، جب میں کچھ قریب گیا تو دیکھا رسول بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، حسن بھی کھڑے ہیں. میری ہمت نہیں پڑی قریب جانے کی، میں نے دور سے سلام کیا. میں نے دور سے کہا آقا حسین میرا سلام ہو. حسین نے جواب دیا. جعفر کہتا ہے آقا مجھے پہچانا. حسین کہتے ہیں ہاں جعفر پہچان لیا، میرے بابا کی خدمت میں آیا تھا. جعفر کہتا ہے کہ آقا بڑے پیاسے لگ رہے ہیں، کیا میں پانی لے کے آؤں. اتنا کہنا تھا. حسین گھوڑے سے نیچے آئے، جعفر کا بازو پکڑا، دریا کے کنارے آ کے کہتے ہیں جعفر میں کیسے پانی پی لوں، میرا 32 برس کا بھائی میرا 32 برس کا بھائی بازو قلم ہوئے. حسین جعفر کو علی اکبر کے پاس لے کے آئے، کہا جعفر کیسے پانی پی لوں، 18 سال کی کمائی پیاسے چلی گئی. اب حسین جعفر کو خیمے کے پیچھے لائے. ارے جعفر مجھے پانی پلا، میں نے ابھی 6 مہینے کے اسلام میں داخل کیا. میں نے ابھی 6 مہینے کو دفن کیا ہے، جسے قطرہ پانی نہ ملا. جعفر کہتا ہے مختصر بیان کر رہا ہوں. جعفر کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا. حسین آخری وقت میں بسر نہ ڈالو، حسین آخری منزل آئی جب حسین سجدہ کرنا چاہتے تھے، گھوڑے سے زمین پہ آئے. جعفر کہتا ہے فوج یزیدی میں اعلان ہوا آج حسین پہ جو سب سے زیادہ ظلم کرے گا اسے سب سے زیادہ انعام دیا جائے گا. 6 آدمی یزید کے لشکر سے نکلے. جناب سکینہ دیکھ رہی ہے، کہتی اماں فضا یہ کیوں آ رہے ہیں. فضا کہتی بیٹا یہ انعام کے لالچ میں تیرے بابا پہ ظلم کرنے آ رہے ہیں. سکینہ خیمے میں گئی، دامن کو پھیلا کے ہر بیوی کے سامنے کا بیویوں ارے مجھے کچھ دے دو، میں جا کے انہیں دے دوں تاکہ میرے مولا پہ ظلم نہ کرے.
احمدیہ سے گزارش ہے تو نواز خانی وادم کریں انجمن جواب Yeah.
احمد حسن صاحب قبلہ اور جناب احمد علی ضیاء بنارسی اللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین والکافرین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبی الأمی القرشی المدنی القرشی الحاشمی التحیۃ بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من بكى على الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس او خدم اهل العزاء كانه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن ابي طالب آواز آپ حضرات تک آ رہی ہے؟ آپ حضرات میں مصروف ہیں اور علماء ذاکرین خطبہ تمامی حضرات مصروف ہیں عزاداری سرکار سید الشہداء میں، تو اس وجہ سے آواز گرفتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دامن وقت بھی تنگ ہے اور اس بات کا پورا خیال ہونا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہیں آپ حضرات متوجہ رہیں اور وقت کے اندر ہی گفتگو تمام ہو جائے، اور اس کے بعد جو الوداعی مجلس ہے جس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگی، آپ حضرات زیارت سے مشرف ہوں گے۔ میں خود معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بہرحال حاضری ہے اور اپنے حصے کا ثواب لینا ہے، تو بس مختصر سے وقت میں توجہ صرف اتنی آپ حضرات کہیے گا کہ ہمارے نوجوان بھائی بالکل بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ان کی دعائیں چاہتا ہوں، اور نوجوانوں سے پوری توجہ، بس ایک ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف مجھے گزر جانا ہے، باقی آپ کا ذوق سماعت ہے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔